اور آپ نے فرمایا کہ سنو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور جو فیصلہ علی کا ہے وہ میرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آپ کے خاندان کی شکل میں ہمیں ایک اپنی رحمت کا خزانہ عطا کیا۔ اور کمال اس خزانے کا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اگر حسین کہتا ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں تو جاؤ ان سے کوئی لکھ کے پڑھو۔ اب میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے ابو ہریرہ کی کہ آپ ایک دن نعرے لگا رہے تھے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب دیکھا۔ حضرت عمر نے ان کو پکڑا، روکا، کیا ہے ابو ہریرہ تجھے کیا ہو گیا؟ اور پکڑ کے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ دیکھیں ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا۔ تو آپ نے رسول خدا نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا تمہیں؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمر کو غصہ آیا تو آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کیا ہوا تھا؟ کہا یا رسول اللہ یہ ابو ہریرہ گلیوں میں کہتا پھر رہا ہے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا غلط کہہ رہا ہے، اے ابو ہریرہ تو نے کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا۔ اور رب نے آپ سے فرمایا تو تھا جاؤ کہہ دو رب کیسا ہے کہ جس نے آپ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ تو بات اب اس میں برائی کی کیا؟ آپ ہی نے تو فرمایا کہ جو میں ہوں وہ علی ہے۔ کچھ صحابہ کچھ تقسیم کے اوپر ناراض ہو گئے۔ ایک جنگ کے بعد مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی تو کچھ کنیزوں پر تنازع ہوا، اور انہوں نے چاروں نے، یہ 4 صحابہ تھے، انہوں نے چاروں نے آپس میں یہ طے کیا کہ رسول خدا سے شکایت کریں گے جا کے علی کی۔ وہ آئے، جب مدینے پہنچے تو اصول یہ تھا کہ جب بھی کسی جنگ سے آتے تو پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے، پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو جاتے۔ تو یہ چاروں صحابہ بھی آ گئے۔ اب انہوں نے جب بات ہوئی تو ایک صحابہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میری ایک بات ہے۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شکایت کی۔ آپ گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ پھر ایک کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی کری، آپ نے پھر توجہ نہیں کری۔ اسی طرح چاروں نے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی پروگرام بنا کے آئے تھے کہ ہم شکایت کریں گے علی کی۔ جب چاروں اپنی بات کہہ چکے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ سنو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور جو فیصلہ علی کا ہے وہ میرا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی؟ ابھی آپ نے تو علی کی صفائی بھی نہیں سنی تھی، تو آپ کیوں؟ یہی بات تھی۔ اب صحابہ بھی تو آپ کے صحابی تھے نا، وہ نہیں سمجھ سکے علی کی تقسیم کو، لیکن آپ خود رسول خدا نے کسی سے اس کی گواہی نہیں لی، خود فیصلہ کر دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ علی جہاں ہے وہاں حق ہے۔ تو علی نے جو کچھ کیا وہ حق کیا۔ یہ آپ کے مناقب، کمال مناقب ہیں آپ کے۔ آپ کا ایک قول، آپ نے فرمایا جو کچھ پورے قرآن میں وہ سورہ فاتحہ میں، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے یعنی کہ اللہ کے اسرار اور راز، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور اس کی با کا نقطہ میں ہوں۔
تو آپ کنز المعرفت بھی ہیں، کنز الحقیقت بھی ہیں، آپ اس با کے نقطے کا خزانہ ہے، یعنی کہ وہ با بشر کامل سے ہے۔ اور بائی کا کمال ہے جو قرآن سمجھنے میں آسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آپ کے خاندان کی شکل میں ہمیں ایک اپنی رحمت کا خزانہ عطا کیا ہے۔ اور کمال اس خزانے کا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اگر حسین کہتا ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں تو جاؤ ان سے کوئی لکھ کے دے دو۔ وہ لکھ کے دے دیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں مروں تو میرے کفن میں یہ پرچہ ساتھ رکھ دینا، تاکہ جب مجھ سے فرشتہ سوال کریں تو میں دکھاؤں کہ میں حسین کا غلام ہوں۔ اب اس سے زیادہ آپ اس خاندان کی اور آپ کی فضیلت کیا ہوگی؟ اب حسین کی بھی یہ عالم ہے حسین کی بات کا کہ آپ حسین کے لکھے ہوئے پرچے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے کفن میں رکھ دینا، اور جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسن اور حسین سے کہ اے بیٹو تم فضیلت والے ہو، مگر تم سے زیادہ فضیلت والا تمہارا باپ ہے۔ اب اور کیا بات ہوگی جب رسول خدا کہتے ہیں کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، تو آپ کے مناقب ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارا علم بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے، بہت قلیل۔ آپ کے فضائل بہت ہیں۔